اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں، اور علم العقاقیر جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہیں اور عجائب طب سے ہیں۔ ناظرین کرام، جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کرے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کرے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایک لاجواب چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بڑی شاندار چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہے اور عجائب طب سے ہے۔ اس کو لاکھوں دفعہ میں نے آزمایا اور مفید پایا۔ بڑی لاجواب چیز ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی رداد بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ نسخہ مجھے ایک مواشی منڈی سے ایک درویش سے ملا تھا۔ ناظرین کرام، موضوع کنجا، چونکہ ہمارے پنجاب کی ایک مشہور مویشی منڈی ہے جہاں پر مویشیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ضلع گجرات، موضوع کنجا۔ تو کسی زمانے میں ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ حکمت بھی کرتے تھے، ساتھ میں جانوروں کے بڑے شوقین تھے، بھینس گائے کے بڑے شوقین تھے۔ وہ کوئی نہ کوئی جانور اپنے پاس رکھا کرتے تھے دودھ کے لیے، اور ویسے بھی انہیں بڑا شوق تھا، بڑی دیکھ بھال کرتے تھے اور ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہم ایک جانور خریدنے یا کوئی بھینس یا گائے خریدنے وہاں گئے ہوئے تھے، تو گرمی بہت زیادہ تھی، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، اور ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے چھاؤں میں۔ تو وہاں ایک فقیر سا آدمی، ایک درویش طبع آدمی دوائیوں کا ایک تھیلا لے کر وہاں چل پھر رہا تھا۔ لوگ اسے جانتے تھے، وہ اکثر وہاں آیا کرتا تھا۔ غالباً ہر ہفتے کے دن وہ منڈی وہاں مویشیوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ تو میں نے کہا، بابا یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ چونکہ وہ ضعیف العمر انسان تھا، میرا اخلاق دیکھ کر، میرا پیار دیکھ کر وہ رک گیا۔ کہنے کا، بیٹا میں سنیاسی ہوں اور مجھے یہ تمام لوگ جو یہاں اکثر آتے جاتے رہتے ہیں مجھے جانتے ہیں، تو میں ان کے لیے بڑے مفید نسخات تیار کرتا ہوں اور ان کو استعمال کراتا ہوں۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی آپ کو چائے وغیرہ کوئی پلاؤں؟ تو کہنے لگے، ہم ایک چائے والا جو کھوکھا تھا، اس کو کھوکھا بولتے ہیں، سٹال، چائے کا سٹال تھا، وہاں جا کے بیٹھ گئے اور میں باتیں کرنے لگا۔ ان کے پاس میں نے ایک شاندار کچلا تیار دیکھا
جس کی انہوں نے بڑی اعلیٰ ترکیب سے تیار کیا تھا، میں پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انہوں نے مجھے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میرے پاس ڈائری ہے، اس پر میں نے تمام نسخہ جات جو اپنی زندگی میں ہیں وہ نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس ڈائری میں نے تاریخ بھی ساتھ نوٹ کی ہوئی ہے، ساتھ میں اس سنیاسی بابا جی کا نام بھی میں نے نوٹ کیا ہوا ہے، اللہ رکھا ان کا نام تھا۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے مجھے ایک نسخہ اجا ایک عطا فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ جتنے بھی نسخہ جات ہیں یہ سب سے اعلیٰ ہے، ایک خاص سنیاسیانہ راز ہے جو میں نے اپنے بزرگ سے حاصل کیا تھا۔ مجھے یہ وہ کہنے لگے کہ مجھے میرے بزرگ نے بتایا تھا، یعنی جسے وہ فن سیکھتے رہے، میرے استاد نے مجھے بتایا تھا، تو ان کا خاص مجرب ہے، میں بھی اس کو تیار کر کے رکھتا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ نسخہ دیا، نسخہ کیا ہے، بڑا لاجواب ہے، اور خاص شنگرف کا صلاحیہ، شنگرف کو مدبر کرنا، اس کی صلاحیہ بنانے کی خاص ترکیب بھی ہے۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ اسی الجھن میں رہتے ہیں کہ شنگرف ایک آگ میں کشتہ ہو جائے اور سفید ہو جائے۔ یہ ناظرین کرام ویسے بھی طریقے ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن شنگرف کو صلاحیہ بنانا، دانتوں کو صلاحیہ بنانا، یہ خاص حکیمانہ راز ہے، خاص سنیاسیانہ راز ہے۔ یہ کھرل کی رگڑ سے ہی کشتہ تیار ہو جاتا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، نہ اس میں جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، نہ اڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور کام بھی اچھا چل جاتا ہے۔ نسخہ انہوں نے مجھے جو بتلایا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ شنگرف 1 تولہ، لونگ 4 تولہ، لونگ 14 تولہ، شنگرف 1 تولہ، لونگ 14 تولہ، میٹھا تیلیا مدبر 1 تولہ، مرچ دکنی جس کو سفید مرچ بولتے ہیں، عام دورافیوں میں مل جاتی ہے، 5 تولہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ نے میٹھا تیلیا کو مدبر کرنا ہے۔ اس کے مدبر، چونکہ میٹھا تیلیا ایک زہر ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ میٹھا تیلیا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور دیسی گھی میں اس کو بھون لیں، تھوڑا سا دیسی گھی لے کر اس کو فرائی کر لیں تو وہ مدبر ہو جاتا ہے۔ بڑا آسان طریقہ ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میٹھے تیلیے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تو کسی چیز میں بھون لیں دیسی گھی میں، تو ناظرین کرام وہ مدبر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ شنگرف 1 تولہ ڈال کے اس کو بریک پیس لینا ہے، کھرل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے میٹھا تیلیا ہاون دستے میں کوٹ کر جو مدبر شدہ ہے وہ ڈال کر اس کو اچھی طرح کھرل کرنا ہے، دونوں چیزیں یکجان ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے جو مرچ دکنی ہے، سفید مرچ ہے، اس کا پاؤڈر، اس کو پہلے کوٹ لیں ہاون دستے میں، پھر اس کو شامل کریں، کھرل کرتے جائیں، برابر 2 دن کھرل کریں۔ 2 دن سے مراد ہوتا ہے جب آپ کو وقت ملے تو ناظرین کرام اس کو کھرل کرتے جائیں، تو ناظرین کرام تمام صفو بریک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک ایک لونگ شامل کرتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں، یہاں تک کہ 14 تولہ لونگ اس میں برابر جذب ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو وہ اکسیر آپ کی تیار ہے۔ ناظرین کرام، 2 رتی صبح 2 رتی شام کو چائے کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے تمام قسم کی دردیں، خاص طور پر جوڑوں کے درد اور کمر درد، کوہلو کا درد اور اعصابی دردیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں تو اس میں 1 تولہ کچلا بھی مدبر ڈالتا ہوں، جو وہ سنیاسی صاحب نے نسخہ بتایا تھا اس سے اضافہ کر لیتا ہوں۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو بہتر ہے، نہ بھی کریں تب بھی بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، 2 رتی صبح 2 رتی شام کو تازہ پانی یا چائے کے ساتھ استعمال کرانے سے ہر قسم کی دردیں، یہ کوہلو کا درد اور یہ گردن کا درد اور تمام اعصابی دردیں، تمام بلغمی اور رحی امراض کا حکمی اور بے مثال علاج ہے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں، اور جتنے بھی ہمارے دوست ہماری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔